अस्सलाम वालेकुम। आज के पहले एडिटोरियल में हम स्टडी करेंगे सऊदी अरेबिया का बदलता हुआ लहजा या रवैया ईरान की जानिब, और इस बदलते हुए लहजे या रवैये की क्या वजूहात हैं और इसके जियोपॉलिटिकल राइवलरीज पे क्या इफेक्ट होंगे और रीजनल पीस पे इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, ग्रीन कलर में करंट अफेयर्स के मुतालिक फिगर एंड फैक्ट्स होंगे, येलो कलर में डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बताए जाएंगे। आप अपने पास ये मीनिंग नोट कर लिया करेंगे क्योंकि ये आपको प्रेसी के पेपर में हेल्प आउट करेंगे। इसी तरह रेड कलर में पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन किया गया है, ये भी प्रेसी के पेपर में आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। एंड एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर्स होंगे। डिस्कोर्स मार्कर्स वेरियस टाइप्स के होते हैं और ये आपको अमूमन पैराग्राफ स्टार्ट करने में और पैराग्राफ एंड करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा एक्सपैट कंट्रीब्यूशंस के मुतालिक। एक्सपैट शॉर्ट टर्म है एक्सपेट्रियाट की, मतलब जो गैर मुल्की कंट्रीब्यूशंस हैं मुल्क की इकॉनमी की जानिब, और इसका जो हुकूमत ने इनिशिएट किया है रोशन डिजिटल अकाउंट, उसके क्या इफेक्ट्स होंगे और प्राइम मिनिस्टर के इसके बारे में क्या रिमार्क्स हैं। लास्ट एडिटोरियल है हमारा क्रिटिकल फेज ऑफ कोविड-19 रिस्पांस की, कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट किस तरह से रिस्पांस कर रही है, जो कि स्पाइक अप हो रहे हैं, एस्केलेट हो रहे हैं कोविड-19 के केसेस, और वैक्सीनेशन का क्या रुझान है और पाकिस्तान को कितना अरसा लग सकता है टैकल डाउन करने में ये जो पेंडेमिक का नाइटमेयर है। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एडिटोरियल से, सॉफ्टन सऊदी टोन, सऊदी अरब का नरम रवैया, द सरप्राइजिंग चेंज इन टोन ऑफ सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं, उनके लहजे में रवैये में हैरान कुन तब्दीली नजर आई है टुवर्ड्स ईरान की जानिब। इज इंडीड ए वेलकम डेवलपमेंट, ये बेशक एक खुशाइंद डेवलपमेंट है इन रीजन खित्ते में टॉर्न अपार्ट बाय द वॉर, जो कि जंग की वजह से टूट फूट का शिकार है, एंड जियोपॉलिटिकल राइवलरीज, और जो जियोपॉलिटिकल दुश्मनियां हैं। जियोपॉलिटिकल होता है हमारे पास रिलेटिंग टू पॉलिटिक्स, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोग्राफिकल फैक्टर्स। तो ये जो तब्दीली नजर आई है सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के रवैये में ईरान की जानिब, ये एक वेलकम डेवलपमेंट है खित्ते में, जो कि वार की वजह से और जियोपॉलिटिकल दुश्मनियों की वजह से तो टूट फूट का शिकार हो चुका था। इन ए रीसेंट एक टीवी इंटरव्यू में द किंगडम्स डी फैक्टो रूलर, डी फैक्टो का मतलब होता है प्रैक्टिस दैट एग्जिस्ट इन रियलिटी even though they are not officially recognized by the laws। तो जो किंगडम के रूलर हैं डी फैक्टो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने कहा है he aspired to have a good and special relationships with Iran। उनकी डिज़ायर है कि वो ईरान के साथ अच्छे और खुसूसी ताल्लुकात रखें। दो आल्सो चाइडिंग तेहरान फॉर इट्स नेगेटिव बिहेवियर, अगरचा उन्होंने तेहरान को, जो कि कैपिटल है ईरान का, मतलब कि ईरान को क्रिटिसाइज किया है, स्कोल्ड किया है, रिब्यूक किया है उनके मनफी रवैये की वजह से। दिस कंसिलिएटरी टोन इज फार फ्रॉम दी वार लाइक स्टेटमेंट्स, ये जो सुलह पसंदाना रवैया है ये बहुत मुनफरिद है। पहले जो कि स्टेटमेंट्स आई थी जंग पे उभारने के लिए, द प्रिंस वाज इशूइंग नॉट टू लॉन्ग अगो, जो कि प्रिंस इशू कर रहे थे कुछ अरसा पहले तक, थ्रेटनिंग टू टेक बैटल टू ईरान, ये धमकी देते हुए कि वो जंग को ईरान की तरफ ले जाएंगे। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में सऊदी ईरान रिलेशंस, जो कि सऊदीया और ईरान के ताल्लुकात थे, डबल डैशेस में फ्लो ऑफ सेंटेंसेस को ब्रेक करते हुए बताता है, हार्डली कॉर्डियल, मुश्किल से ही दोस्ताना थे, इन द पोस्ट 1979 पीरियड, 1979 पीरियड के बाद 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन आया था। रीच देयर नेडिर का मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट, जो सऊदी और ईरान के ताल्लुकात थे वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए थे। व्हेन रियाद एग्जीक्यूटेड सऊदी शिया क्लरिक शेख बाकिर अल निम्र, जब रियाज ने सजाए मौत दी थी सऊदी शिया क्लरिक को जिनका नाम था शेख बाकिर अल निम्र, इन रिटेलिएशन टू विच ए मॉब रैंसैक्ड द किंगडम्स एम्बेसी इन तेहरान, ये उसका बदला था जो कि ईरान में सऊदी अरब की एम्बेसी थी उस पे रैंसैक किया था, एक हजूम ने प्लंडर किया था, रेड की थी। मोर ओवर मजीद बरा
across the Middle East के across both powers have been on the opposite ends of geopolitical spectrum. ये जो दोनों पावर्स थी सऊदी अरेबिया और ईरान, ये मुखालिफ सिमत में थी जियोपॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में. सऊदी अरेबिया रिमेन्स पार्ट ऑफ अमेरिकन जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस. तो अब बताता है किस तरह वो अपोजिट स्पेक्ट्रम में थी. जो सऊदी अरब था वो पार्ट था अमेरिकन जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस का खित्ते में, जबकि तेहरान उसका सबसे बड़ा अपोनेंट था, एडवर्सरी था, राइवल था उस ब्लॉक का इन द आफ्टरमैथ ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद, जो कि 1979 में आया था. आल्सो अगेन हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है, गिवन दीज रियलिटीज भी हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है. बोथ कंट्रीज हैव सपोर्टेड अपोजिंग पार्टीज. दोनों मुल्कों ने मुखालिफ पार्टियों को सपोर्ट किया. सीरियन सिविल वार में, शाम में जो सिविल वार जारी थी, और लेबनीज पॉलिटिकल एरिना में. वाइल रियाद एंड तेहरान आर फाइटिंग ए ब्रूटल प्रॉक्सी वार इन यमन. तेहरान और रियाद लड़ रहे थे एक जालमाना प्रॉक्सी वार यमन में. प्रॉक्सी वार जैसा कि हमने पहले भी स्टडी किया था, प्रॉक्सी वार होता है आर्म्ड कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट्स और नॉन स्टेट एक्टर्स which act on the instigation or behalf of other parties that are not directly involved in the hostilities. Given these realities, a Saudi-Iran detente is a welcome development. इन हकायक को देखते हुए जो सऊदीया और ईरान के ताल्लुकात में, स्ट्रेंड रिलेशंस में, कशीदा ताल्लुकात में कमी हुई है, वो एक खुशाम आइंद स्टेप है. द मेजर क्वेश्चन इज, जो सबसे मेन सवाल क्या है, कॉलन बता के प्रीवियस सेंटेंस को एक्सप्लेन करता है. व्हाट हैज प्रमोटेड द क्राउन प्रिंस टू चेंज कोर्स. किस चीज ने क्राउन प्रिंस को मजबूर किया कि वो अपना रवैया तब्दील करें. सम से द चेंज ऑफ गार्ड इन वाशिंगटन में बी ट्रिगर. कुछ लोगों का कहना है जो वाशिंगटन में गवर्नमेंट चेंज हुई है, शिफ्ट हुई है डोनाल्ड ट्रंप से जो बिडेन की तरफ, ये मेन ट्रिगर हो सकता है. वाइल द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन गेव ए प्रैक्टिकल कार्टे ब्लांके टू द सऊदीज. जबकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मुकम्मल आज़ादी दी थी कि जिस तरह से चाहे सऊदीया विश कर सकता है. कार्ट ब्लांके का मतलब होता है कंप्लीट फ्रीडम टू एक्ट एज वन विशेस. टीम बिडेन डज नॉट अपीयर टू एज अकोमोडेटिंग. टीम अपीयर उस तरह से कोऑपरेटिव या हेल्पफुल नजर नहीं आती. परहैप्स द रियलाइजेशन हैज dawned इन द रियाद. गालबन ये एहसास हो चुका है रियाज को, दैट इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन आउटसाइडर्स टू सेटल रीजनल इश्यूज, के बजाय वो इस बात पे डिपेंड करें कि बैरूनी ताकतें उनके खित्ते के तल्लुकात या कशीदगियों को कम करें. द कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट नीड टू सॉर्ट आउट देयर ओन प्रॉब्लम. जो ममालिक हैं मिडल ईस्ट के, उनको खुद अपने मसाइल को हल करने की जरूरत है. The Saudi prince interview came after reports had emerged that Saudi and Iran officials had met in Iraq to discuss a host of issues. सऊदी प्रिंस का इंटरव्यू उसके बाद आया जब इस तरह की रिपोर्ट्स इमर्ज हुई हैं, सामने आई हैं कि सऊदी और ईरानी ऑफिशियल्स ने मुलाकात की है इराक में मसाइल को डिस्कस करने के लिए. Some observers have said senior intelligence and military officials from both sides were involved. कुछ मुशाहिदीन का कहना है कि जो बहुत ज्यादा सीनियर इंटेलिजेंस और मिलिट्री के ऑफिशियल्स थे वो भी शामिल थे इस बातचीत में. While other key Arab states including the UAE and Egypt were also reportedly talking to Iran, जबकि दूसरी जो की स्टेट्स थी जैसा कि UAE है और मिस्र है, वो भी ईरान के साथ बातचीत में शामिल हैं. This process must be carried forward in the interest of regional peace. इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए खित्ते के अमन के लिए, मफाद के लिए. प्राइमरली डिस्कोर्स मार्कर है, इसी तरह इसका मतलब होता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. इट इज होप सम अकॉर्ड कैन बी रीच टू एंड द डिस्ट्रक्टिव वॉर इन यमन. इसी तरह का कोई मुआहदा तय किया जा सकता है यमन में तबाहकुन जो जंग चल रही है उसको ख़त्म करने के लिए. एंड टू स्टार्ट रीबिल्डिंग ए शैटर्ड सीरिया, और जो शाम ब्रोकन हो चुका है उसको रीबिल्ड करने के लिए. Any Saudi-Iranian reconciliation or rapprochement will also have a positive impact on Shia-Sunni relation across the Islamic world. सऊदी अरब और ईरान की मफाहमत मुस्बत तरीके से असरअंदाज होगी शिया और सुन्नी के ताल्लुकात में पूरी इस्लामिक दुनिया में. And both Riyadh and Tehran need to put in their best effort to make the effort succeed. और रियाद और तेहरान को चाहिए कि वो अपनी मुकम्मल कोशिश करें और बेहतरीन कोशिश करें
اس کاوش کو صلح کی تکمیل کے لیے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ایکسپیٹ کنٹریبیوشنز کے بارے میں۔ پرائم منسٹر عمران خان ہیز رائٹلی لاڈیڈ اوورسیز پاکستانیز۔ پرائم منسٹر عمران خان نے بہت زیادہ تعریف کی ہے، ایڈمائر کیا ہے غیر ملکی پاکستانیز کو فار دیئر اوور ویلمنگ ریسپانس ٹو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ۔ ان کا جو ہیوج میسیو یا انارمس ریسپانس تھا روشن ڈیجیٹل پاکستان اکاؤنٹ کی طرف، کالنگ دیم این ایسٹ فار دی کنٹری فار دیئر کنٹریبیوشن ٹو دی اکانمی، اور یہ کہتے ہوئے کہ وہ ایک اثاثہ ہیں ملک کا کیونکہ وہ اکانمی کے لیے اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ اسپیکنگ ایٹ دی لانچ آف 2 نیو پروڈکٹس، 2 نئی پروڈکٹس کے لانچ پہ بات چیت کرتے ہوئے بولتے ہوئے ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹنس کو بریک کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ وہ 2 نیو پروڈکٹس کیا تھی۔ روشن اپنی کار اینڈ روشن سماج خدمت اسپیشلی کریٹڈ فار RDA اکاؤنٹ ہولڈرز آن سسٹے، جو کہ اسپیشلی خاص طور پر بنائی گئی ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے۔ ہی پوائنٹڈ آؤٹ، انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، انڈرسکور کیا ہے کہ only way to breach the balance of payment is by tapping overseas workers۔ ایک ہی راستہ ہے کہ بیلنس آف پیمنٹس کو بریچ کیا جا سکے، وہ کیا ہے جی؟ اوورسیز جو پاکستانی ہیں، غیر ملکی پاکستانی ورکرز ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ایز لانگ ایز دا کنٹریز ایکسپورٹس ڈو ناٹ انکریز ٹو دا لیول آف امپورٹ، تب تک جب تک کہ پاکستان کی ایکسپورٹس امپورٹس کے برابر نہیں ہو جاتی۔ Indeed, بے شک بلین آف ڈالرز sent home by Pakistani working abroad have helped the country pay for its burgeoning import bill۔ بے شک جو بلین آف ڈالر بھیجے جاتے ہیں ان پاکستانیز کی جانب سے جو غیر ملک میں کام کر رہے ہیں، وہ ملک کو بہت زیادہ مدد دیتے ہیں جو ہمارا امپورٹ بل ہے اس کو پے کرنے میں، جو کہ برجیوننگ ہے، انکریز ہو رہا ہے ریپیڈلی فار سیورل ایئرز نو، بہت سے سالوں سے، ان دا ویک آف اسٹیگنیٹنگ ایکسپورٹس۔ اور یہ برجیون کیوں ہو رہا ہے، انکریز کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ اسٹیگننٹ ایکسپورٹس ہیں، ان ایکٹیو ایکسپورٹس ہیں، یا ایسی ایکسپورٹس ہیں، برآمدات ہیں جو کہ سیز ہو گئی ہیں ڈیولپ ہونا، ایز ویل ایز پلمٹنگ فارن انویسٹمنٹ اینڈ دیئر انفلوز، اور ساتھ ساتھ جو فارن انویسٹمنٹ ہے وہ بھی ڈیکریز ہو رہی ہے، فال ڈاؤن کر رہی ہے۔ Overseas workers can play an important role in economic progress of their home country۔ اوورسیز ورکر ہیں وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے ملک کی معاشی ترقی کے لیے۔ انڈیا اینڈ چائنا آر 2 میجر ایگزامپل۔ انڈیا اور چائنا ہمارے پاس 2 بڑی مثالیں ہیں جو کہ ہمارے پڑوسی بھی ہیں۔ where the two countries non-resident citizens have played a significant role in their economic transformation، جہاں پہ ان 2 ملکوں کے ایسے شہری جو بیرون ملک آباد تھے انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے معاشی تبدیلی میں۔ They have not only remitting their savings for investment، وہ نہ صرف اپنی جو ان کی سیونگ تھی وہ ریمٹ کر رہے تھے، ریمیٹنس کا مطلب ہوتا ہے وہ ساسا جات ایسی منی جو کہ غیر ملکی اپنے ملک واپس بھیجتے ہیں، بٹ آلسو، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ناٹ اونلی آئے گا وہاں اس کے ساتھ بٹ آلسو آئے گا۔ بٹ ہیو آلسو چینج دی ورڈ پرسپشن آف دیئر نیشن، بلکہ جو دنیا کے ان کی قوموں کے بارے میں خیال تھے وہ بھی انہوں نے تبدیل کیے ہیں۔ however، تاہم اٹ از سیڈ ٹو نوٹ، یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ جو پاکستان میں سکسیسیو گورنمنٹ آئی ہیں وہ فیل ہو گئی ہیں چینل کرنے میں ان ریمیٹنسز کو جو کہ بھیجی جاتی ہیں کنٹریز کے نان ریزیڈنٹ شہریوں کی جانب سے۔ کہاں کس طرف یہ چینل نہیں کر پائے؟ ٹورڈ انڈسٹری کی جانب یا دوسرے پروڈکٹیو سیکٹر کی جانب، تاکہ وہ بوسٹ کر سکیں یا بڑھا سکیں اپنی پروڈکشن کو اور ایکسپورٹس کو۔ انسٹیڈ، بجائے اس کے کیا ہوتا آیا ہے، دیر از پروپینسٹی، اس بات کی ٹینڈنسی تھی ٹو اسکوینڈر دی ہارڈ ارنڈ منی آف پاکستانی امیگرینٹس کے ویسٹ کیا گیا یا مس یوز کیا گیا پاکستانی امیگرینٹس کی منی کو لگژری امپورٹس کے لیے، امیر لوگوں کے لیے۔ Little wonder that the Pakistan is repeatedly forced to seek support from IMF۔ اس میں بہت کم حیرانی کی بات ہے کہ پاکستان کو بار بار فورس کیا گیا کہ وہ IMF سے سپورٹ لیں تاکہ وہ میٹیگیٹ کر سکیں، ریڈیوس کر سکیں، ختم کر سکیں اپنے بیلنس آف پیمنٹس کی جو مشکلات ہیں، جو ٹربلز ہیں۔ The incumbent government has taken several initiatives، جو present government ہے، current government ہے، اس نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں to successfully encourage overseas Pakistanis، کامیابی سے اوورسیز پاکستانیوں کو حوصلہ افزائی کرنے کے لیے to send more dollars back home than before for investment in the stock market، تاکہ وہ مزید ڈالر اپنے گھر واپس بھیجیں تاکہ ان کو انویسٹ کیا جا سکے اسٹاک مارکیٹ میں، گورنمنٹ کے قرضہ جات ادا کرنے میں اور ریئلٹی سیکٹر میں، مطلب کہ
ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں تھرو RDA کس کے ذریعے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے. اسٹل ابھی بھی اٹ از نیڈ ٹو ڈو مور ٹو پرسویڈ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز. ابھی بھی اس امر کی ضرورت ہے کہ جو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں ان کو قائل کیا جائے ٹو برنگ بیک دیئر سیونگز, کہ وہ اپنی سیونگز کو واپس لائیں انویسٹ کرنے کے لیے مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں, تاکہ انہینس کیا جا سکے, بڑھایا جا سکے گروتھ کو اور جابز کریٹ کی جا سکیں. اینڈ میک اپ فار دی شرنکنگ فارن انویسٹمنٹ. شرنکنگ مطلب جو کڑتی ہوئی فارن انویسٹمنٹ ہے اس کے خسارے کو پورا کیا جا سکے. The country needs such initiatives more than ever before. ملک کو اس طرح کے اقدامات کی پہلے سے اب بہت زیادہ ضرورت ہے. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا کرٹیکل فیز کے بارے میں. The coming weeks are critical for Pakistan's COVID-19 response. آنے والے ہفتے پاکستان کا جو رسپانس ہوگا کووڈ-19 کی جانب اس کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. with a national positivity ratio of 10%. نیشنل پازیٹیوٹی ریشو 10% پہ پہنچ چکی ہے, اور جو ایوریج ڈیتھس ہو رہی ہیں اس ویک میں جو ہوئی ہیں وہ 150 رہی ہیں. جو سچویشن ہے یہ بہت زیادہ الارمنگ ہے. NCOC ہے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر, اس کے چیف ہیں اسد عمر. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نمبر آف کریٹیکل پیشنٹ آکسیجن پہ جو ہیں ان کی تعداد 5360 تک پہنچ چکی ہے اس فرائیڈے تک. ڈیش کے ذریعے فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ یہ ایک ایسا فگر ہے جو 57% زیادہ ہے لاسٹ جون میں جو پیک آئی تھی اس سے. Though the federal minister tweeted that government is working on building oxygen capacity. فیڈرل منسٹر نے یہ بھی ٹویٹ کیا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے, حکومت ہے, وہ اس سمر پہ کام کر رہی ہے کہ آکسیجن کیپیسٹی کو بلڈ اپ کیا جائے, لیکن اس ریٹ کو جو وائرس جس تیزی سے سپریڈ کر رہا ہے, پھیل رہا ہے, دیکھتے ہوئے یہ کافی نہیں ہوگا. As the nightmare unfolds in the India, جیسا کہ کرونا ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوا ہے انڈیا میں, the desperate search for oxygen appears to be a key feature. یہ جو آکسیجن کے لیے بہت ہی ڈیسپریٹ سرچ نظر آتی ہے یا تلاش نظر آتی ہے, اور لوگوں کی جو التجائیں ہیں وہ دل توڑ دینے والی ہیں. who turn to social media for help, اور ایسے لوگ شہری جو کہ سوشل میڈیا پر آئے امداد کے لیے. even at Pakistan's current positivity ratio, پاکستان کی جو ابھی کرنٹ یا موجودہ پازیٹیوٹی مثبت ریٹ کی جو شرح ہے, آکسیجن اویلیبلٹی ابھی بھی ایک میجر ریسٹرینٹ ہے, کنسٹرینٹ ہے, ریسٹرکشن ہے. اگر اس سے زیادہ ہوتی ہے یہ مثبت ریشو تو کنٹری پلنج کر جائے گا, فال بیک کر جائے گا into a hell that India is living through right now, ایسے بحران میں جس میں ابھی انڈیا ہے. along with oxygen availability, آکسیجن کی اویلیبلٹی کے ساتھ ساتھ ٹرینڈ ڈاکٹرز بھی بہت کم مقدار میں موجود ہیں. if the hospitals inflows of critical care patient increase, اگر ہاسپٹلز میں کریٹیکل کیئر پیشنٹس کی تعداد بڑھتی ہے تو ہاسپٹل کا جو سٹاف ہے وہ اس چوائس کے ساتھ رہ جائے گا کہ وہ کس طرح سے ڈیسیجن میک کریں کہ کون جیے گا اور کون مرے گا. فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہوئے بتاتا ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہم اٹلی میں دیکھ چکے ہیں سٹارٹ آف پینڈیمک میں, اور انڈیا میں ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. ان حقائق کو دیکھتے ہوئے SOPs کے ساتھ جو کمپلائنس ہے اور جو احتیاط ہے وہ پچھلے 2 ہفتوں میں رمضان کے لاسٹ 2 ویکس میں بہت زیادہ اہم ہے. The alternative will be a near total collapse of country's healthcare infrastructure. اگر ان پہ عمل درآمد نہ کیا گیا تو جو ملک کا ہیلتھ کیئر کا انفراسٹرکچر ہے وہ کولیپس کر جائے گا. The end of Ramadan usually sees huge crowds indoor markets set up for Eid shopping. جب رمضان کا اینڈ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ ہجوم لوگوں کا انڈور مارکیٹس میں عید کی شاپنگ کے لیے, اور عید پہ جو فیملیز ہیں وہ ملٹیپل وزٹس بھی کرتے ہیں اپنی ریلیٹیوز کی جانب جو لارجلی انڈورز ہوتے ہیں کیونکہ ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی ہے. اگر عید کی ایکٹیویٹیز اسی طرح نرم جاری رہیں تو جو پوسٹ عید کا پیریڈ آئے گا وہ بہت زیادہ تاریک ہوگا. Here unfortunately ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہیں. The government efforts to enforce SOPs and send the right message are critical. حکومت جو کاوش کر رہی ہے SOPs کو لاگو کرنے میں اور یہ ایک بڑا مثبت میسج بھیج رہی ہے, یہ بہت زیادہ اہم ہے. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ایون پبلک آفیشیل جو پبلک کے آفس ہولڈرز لوگ ہیں جیسا کہ KP کے ہیلتھ منسٹر ہیں تیمور جھگڑا, ان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بھی ان پابندیوں کی وائلیٹ کر رہے تھے, ان پہ عمل درآمد نہیں کر رہے تھے. At a time when the provinces need clear leadership, such a message is devastating for COVID-19 response. یہ اس وقت ہوا ہے جب صوبوں کو ایک واضح
لیڈرشپ کی ضرورت ہے. یہ جو میسج گیا ہے تیمور جھگڑا کے وائلیٹ کرنے کا ریسٹرکشنز کا, یہ بہت زیادہ تباہ کن ہو سکتا ہے کووڈ-19 کے ریسپانس کے لیے. ایون اف پاکستان ایمرجز فرام تھرڈ پیک, اگر پاکستان کرونا کی تیسری لہر سے نکل بھی آتا ہے, جو کووڈ-19 کا خطرہ ہے یہ دور نہیں چلا جائے گا. ود ریسٹرکشنز ناٹ ان فورس, اگر یہ پابندیاں لاگو نہیں کی گئی, کمپلائنس کا جو لیول ہے وہ نیچے چلا گیا اور انفیکشن سپریڈ ہوگا اپنی وینجنس کے ساتھ, یا بہت زیادہ بدلہ لے گا. وینجنس کا مطلب ہوتا ہے پاکستان ہیز ون آف دی لوئسٹ ویکسینیشن ریٹ ان دا ورلڈ. پاکستان میں جو ویکسینیشن کا ریٹ ہے وہ بہت زیادہ کم ہے دوسری ورلڈ سے کمپیئر. کل میں کچھ فیکٹس اینڈ فگر دیکھ رہا تھا تو اس میں نے دیکھا کہ ابھی تک پاکستان کی صرف 1% پاپولیشن کو ویکسین لگائی گئی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ڈیولپنگ کنٹریز لائک بنگلہ دیش, سری لنکا, انڈونیشیا, تو وہاں پہ تقریباً 30% پاپولیشن کو ویکسینیشن لگائی جا چکی ہے. A tragedy given how much the healthcare system, economy and education have suffered in the pandemic. یہ ایک سانحہ ہے جس میں ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم, معیشت اور جو ہماری تعلیم ہے وہ بری طرح سے اس پینڈیمک میں متاثر ہوئی ہے. Though the government has now announced vaccination for those who are 40 and above, گورنمنٹ نے اب ویکسینیشن ان لوگوں کے لیے بھی اناؤنس کر دی ہے جو کہ 40 سال کے ہیں یا اس سے بھی اوپر ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک ہم صرف 2 ملین لوگوں کو, یعنی کہ 20 لاکھ لوگوں کو ویکسینیٹ کر پائے ہیں 2 کروڑ اور 20 لاکھ کی آبادی میں سے. The government expects to get 15 million doses of vaccine in the next 2 months. اگلے 2 مہینوں میں گورنمنٹ یہ امید کر رہی ہے کہ وہ 15 ملین نئی ڈوزز ویکسین کی حاصل کر لے گی, but it must have a better plan in case of delays. لیکن اگر اس میں تاخیر ہوتی ہے تو ان کے پاس کوئی دوسرا الٹرنیٹو بھی ہونا چاہیے. ٹل ناؤ اب تک جو ویکسین ایڈمنسٹر کی گئی ہیں کنٹری میں وہ زیادہ تر ڈونیشن تھیں چائنا سے یا دوسرے کچھ ممالک سے اور پرائیویٹ امپورٹس یا رشیا سے, جس طرح سپٹنک امپورٹ کی گئی ہے, درآمد کی گئی ہے. The government must do more to strengthen its vaccine program. گورنمنٹ کو مزید بہتری لانی ہوگی اپنے ویکسینیشن پروگرام میں اور فیس دی کانسیکوینسز آف کووڈ ویوز ایوری فیو منتھس, یا کووڈ ویوز کو فیس کرنا ہوگا ہر کچھ مہینوں کے بعد. یہ جو بریف انالیسس تھا ہمارا آج کے ایڈیٹوریلز کے بارے میں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ.